کہ اس سے بڑے کام تو وہ ہے، تو اس کے اپنی ذاتی ذوق کے اعتبار سے یہ پیری مریدی کا راستہ کیا ہے، یہ مریدین کی اصلاح کا راستہ کیا ہے، یہ ذکر کی مجلس کیا ہے، یہ خانقاہ کا تزکیہ نفس کا نظام کیا ہے، مریدین کی تربیت کا نظام کیا ہے، تربیتی مجلسوں میں جانا کیا ہے، اور پھر علاقوں کا یہ سفر کیا ہے، شام راتوں میں جا کر ذکر کی مجلسیں کرنا کیا ہے، یا مرید بنانا کیا ہے، خلافتیں دینا کیا ہے، یہ خانقاہوں کا بڑھانا کیا ہے، محسوس ہوگا نا۔ اس سے بڑا کام تو یہ ہے کہ بڑے علامہ بن کر بڑی تقریریں کرے ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع کے اندر میں، یا لوگوں کے اندر میں تصنیف و تالیف کا کام کرے، واعظ و نصیحت کا کام کرے، بڑی بڑی مسجدیں 5-5 لاکھ آدمیوں کی نماز پڑھنے کے قابل بنا کر اس کے اندر میں واعظ و نصیحت کرے، بڑے مدارس کو قائم کر دے، بڑے مکاتب کو قائم کر دے، بڑی لاکھوں ہزاروں کتابیں تصنیف کر دے اور لکھ دے تاکہ امت کو اس کا فائدہ ہو۔ یہ بڑے کام نظروں سے آنے والے کام ہیں، لیکن جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنے اذن سے جو کام اولیاء کو عطا کرتے ہیں، وہ بظاہر جن کو عطا کیا جاتا ہے، چونکہ راست میرے مصطفیٰ کی طرف سے ان کو وہ کام ملتا ہے، تو ان کا اس کام کے مقابلے میں دوسرے کاموں کو افضل سمجھنا ناقدری کے مترادف ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیر اور تحقیر بھی سمجھیں گے، انکار بھی نہیں کریں گے۔ مدرسے نعوذ باللہ بیکار ہے، اور دین کے نظام بیکار ہے، مسجدیں بیکار ہے، فرض نمازیں بیکار ہے، جماعت کی نماز بیکار ہے، نعوذ باللہ حج بیکار ہے، قربانیاں بیکار ہے، اور یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے بیکار ہے۔ بیکار نہیں کہے گا وہ، لیکن وہ اپنے مقصد کو جو راست میرے مصطفیٰ سے ملا اس کے مقابلے پر افضل نہیں سمجھے گا۔ اور جن کے اندر میں یہ چوک آ جائے کہ جن کو میرے آقا کی طرف سے، اب میرے آقا کی طرف سے ملا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب ہر ایک کے لیے تو میرے آقا القاء نہیں فرمائیں گے کہ میرے امتی میں نے تجھے ایک کام دیا، پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا کہنے والوں کو، کرنے والوں کو تیار کریں گے، اپنے ان غلاموں کو، اور پھر ان کے قریب ایسے طبقوں اور ایسے افراد کو جمع کر دیں گے جو ان کے منشا کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو جھوکے ہوئے ہوں گے۔ وہ اس کام کے اندر میں معاون اور مددگار بنیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے نظام کا آگے بڑھانا ہے۔ تو جو مقبول ہوں گے اس لائن کے اندر میں، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ وہ ایک تو یہ کہ دین کے دوسرے کاموں کے ناقدرے اور ہلکا سمجھنے والے، سمجھانے والے نہیں ہوں گے۔ سب لائٹ لے لو وہ بیکار ہے، بالکل نہیں کہے گا یہ۔ کیوں کہ دین کی کوئی اگر خدمت بھی ہو تو دین کی خدمت تو کوئی دور بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور مجاہدین اپنی جانوں کو قربان کر رہے، بہت آگے کی بات ہے۔ لیکن حتیٰ کہ اگر کوئی ایک بھوکے پیاسے انسان کو، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہو، لیکن وہ اگر کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو جو اہل طریقت اور اولیاء کے لائن کا، ولایت کے لائن کا لوگ ہوگا، اور جو انسان ہوگا جو قبولیت کے راستے پر ہوگا، وہ عام انسان غیر مسلم ہی کا پیٹ بھرنے اور پانی پلانے کے کام کو بھی اچھا کام کہے گا، کہ اچھا کام ہے وہ۔ تو یہ دین کے کاموں کو تقابل کر کے کمتر نہیں ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک رخ تو یہ ہوگا کہ جو مقبولین بارگاہ خدا بندی ہوں گے، اہل اللہ اور آل علی، اولاد علی کے نظاموں کے لوگ، یعنی اہل طریقت اور پیری مریدی کے نظام کے لوگ جو ہوں گے، اہل خانقاہ اور آل رسول، ان کے پہچان تو یہ ہوگی کہ وہ دین کے کسی دوسرے کام کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں کلیتاً اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، یوں فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایمان والے وہ ہیں جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے۔ تو اہل طریقت 1500 سالہ تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے، قسم کھائی جا سکتی اس بات پر کہ اہل اللہ اور اولیاء اکرام نے کبھی دین کے کسی نظام کی مخالفت نہیں کی۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ اہل شریعت دھوکہ کھائیں اس معاملے میں، علماء اور مفتیان اکرام دھوکہ کھائے ہیں۔ وہ اولیاء کے اوپر تو فتوے دیے ہیں، تنقیدیں کیے ہیں، ان کے نظام کو نظروں سے گرانے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہے، انہوں نے جلسے کیے ہیں، اور انہوں نے اولیاء کے خلاف میں محاذ بنائے ہیں، اپنی حکومتوں کو استعمال کیا ہے، علماء کو استعمال کیا۔ لیکن 1500 سالہ تاریخ
یا رسول اللہ آپ کے شہزادوں کی تاریخ ایسی پاک ہے اور ایسی دودھ سے زیادہ پاک ہے کہ کوئی ایک ولی بھی کسی اچھے کام کی مخالفت نہیں کیا، اور مخالفت کرنے والا اولیاء میں سے ہو بھی نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ اچھے کام کو اگرچہ کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ کرے، کہے گا کہ ایمان اور کفر کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، میں بیچ میں کیوں جاؤں، مگر یہ کام تو اچھا کام ہے، اچھے نظر سے وہ دیکھے گا۔ اس کے بالمقابل کے اندر میں یہ چوک ہوتی ہے دوسروں سے، اہل طریقت سے نہیں ہوتی، اولیاء والوں سے نہیں ہوتی، اور اچھے اللہ والوں کے نظاموں والوں سے نہیں ہوتی۔ وہ تو ہر کام کو جو برادران وطن اور غیر مسلم کے پانی پلانے کے کام کو اچھی نظر سے دیکھے، کیا وہ یہ جرات کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اور اسلام کی کسی خدمت کی حقارت کرے اور اس کی مخالفت کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ شریعت کی جس لائن کی بھی خدمت ہوگی یا انسانوں کی خدمت کی لائن کی جو بھی خدمت ہوگی، وہ یہ سمجھے گا کہ میرے مصطفیٰ کی منشا پوری ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے ان کو اس کام پر لگایا، تم وہ کام کرتے رہو۔ اور پھر اذن مصطفیٰ کے ذریعے سے اگر میرے آقا نے اگر کسی کو اہل بیت اور آل علی اور اولاد علی اور پیران کامل کو اگر کوئی کام عطا فرما دے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو اس کا حق یہ ہوگا کہ وہاں پر دوسرے کاموں کی حقارت نہیں جیسے ہوگی، وہیں پر اپنے کام کے معاملات میں احساس کمتری بھی جرم ہے، کہ دوسرے یہ کام تو دین کے کام ہے بھائی، لوگوں کو نمازوں کی طرف میں بلانا تو دین کا کام ہے، گناہوں سے روکنا تو دین کا کام ہے، مملکت اسلامیہ کا قائم کرنا تو دین کی خدمت ہے، اور تقریریں کرنا تو دین کا کام ہے، یہ بڑے بڑے لاکھوں لوگوں کے اجتماعات کا کرنا وہ تو دین کا کام ہے۔ لیکن کسی کو اگر خوش قسمتی سے وہ کام کی نسبت میرے مصطفیٰ کی طرف سے مل جائے کہ تمہارے لیے کام دیا گیا راہ سلوک کا اور راہ ولایت کا اور اولیاء کے نظام کا، تو پھر ان کا اپنے کام کے معاملات میں احساس کمتری جرم ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو خانقاہ کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، ہم جو پیری مریدی کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، ہم جو غریب نواز کے آستانے کی حاضری کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، ہم جو روزانہ عشاء کے بعد کی مجلسوں کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اور جو تربیتی مجلسوں کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، جو کچھ نظام خانقاہی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس سے اعلیٰ تو وہ ہے۔ میرے مریدوں اور میرے خلیفہ سمجھ لینا کہ جس لمحے تمہارے میرے دل کے اندر میں ذرہ برابر بھی احساس پیدا ہو جائے کہ اس سے اعلیٰ تو وہ کام ہے، اعلیٰ ان کے لیے ہے، لیکن تیرے لیے اعلیٰ تو تیرے لیے جو کام منتخب کیا گیا وہ ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ مثال کے طور پر کہیں ایک دعوت ہے اور مالک دعوت نے کہا کہ بھائی تم پانی پلانے کی خدمت کرو، اور کسی کو کہا کہ تم کھانا کھلانے کی خدمت کرو، اور کسی کو کہا کہ تم مہمانوں کے استقبال کی خدمت کرو، تو پھر صحیح اور سچائی کے کام کا تقاضا کیا ہے کہ جن کو پانی پلانے کی خدمت ہے وہ کرے، وہ بھی خدمت ہے، کھانا کھلانے کی کھانا، استقبال کرنے کی استقبال کرے، خدمات ہے۔ اگر کوئی آدمی سوچے کہ پانی پلانا تو یہ بعد میں کا کام ہے، اس سے پہلے میں استقبال کو کھڑے ہو جاؤں گا، تو پھر نافرمانی ہو جائے گی، مجرم بن جائے گا وہ۔ اب کھانا کھلانے والا چھوڑ دے، یہ سوچے کہ کھانا کھلانا چھوڑ دوں گا، میں پانی پلاؤں گا اس لیے کہ پانی کی ضرورت زیادہ ہے، تو جرم ہو جائے گا اس کا پانی پلانے کی خدمت کو چھوڑنا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کام اپنی جگہ تقسیم ہے میرے مصطفیٰ کے، کہ جن کو جو خدمتیں دی گئی ہے ٹھیک ہے، مخالفت نہیں کی جائے گی، اور اس کے اندر میں تقابل نہیں کیا جائے گا کہ یہی اعلیٰ دوسرے سب کے سب کمتر نہیں۔ لیکن جن کو جن کاموں کے لیے متعین میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، ان کے لیے یہ جرم ہو جائے گا کہ جو خدمت تم کو تمہارے اعتبار سے ملی ہے میرے آقا کی طرف سے، اس کے مقابلے میں تم کسی دوسری خدمت کو اور دوسرے کسی نظام کو اور دوسرے کسی اور کام کو تم اپنے کام سے افضل سمجھو، تو سمجھنا کہ تم مجرم بن گئے اسی لمحے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا ہر مرید کو یا پھر ہر کام کرنے والے کو یا ہر بنے ہوئے خلیفہ کو کیا راست حکم دیں گے؟ پھر یہ کیسے معلوم ہو کہ مصطفیٰ کا منشا، ہمارے آقا کا منشا بھی ہمارے ساتھ میں کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی سند یہ ہوگی
کہ تم کو تمہارے نظام کے ساتھ میں، تمہارے پیر کے ساتھ اور تمہارے نظام کے ساتھ اتنا قلبی لگاؤ ہوگا کہ کسی اور نظام کو اس سے بڑھتر اور افضل نہیں سمجھو گے اور کسی کی حقارت نہیں کرو گے، اور تم اپنی زندگی میں اپنے ملے ہوئے پیر کے نظام کو اور اپنے ملے ہوئے پیر کی منشا کو اپنی زندگی کا مقصد حتیٰ کہ جان قربان کرنا تم اگر سمجھے ہوئے ہو تو یہ منشا مصطفیٰ تمہاری ذات کے لیے بھی ہے۔ میرے آقا کی منشا یہ منشا تمہارے لیے بھی ہے، کیونکہ تم کو میرے مصطفیٰ نے اس پیر کے ساتھ میں ایسے جوڑ دیا، اس نظام کے ساتھ میں ایسے جوڑ دیا کہ تم بھی اسی کے سپاہی بنے ہوئے ہو۔ اگر سپاہی بنے ہوئے نہیں ہیں، کچ پک کا معاملہ ہے، ادرے اور گدرے کا معاملہ ہے، تو ابھی قبولیت کے لیے ابھی محنتیں اور کوششیں لگن ضروری ہے۔ اگر کوئی مرید کامل، کوئی مریدہ اور کوئی خلیفہ اب یہ سوال کر لے کہ کیا بارگاہ مصطفیٰ کے ذریعے سے بھی ہم کو بھی اسی خانقاہ محمدی ہی کا نظام دیا گیا، وہ دیا گیا ہوگا پیر صاحب کو، یا وہ دیا گیا ہوگا کہ بڑے لوگوں کو، لیکن ہم کو یہ سوچنا خود اس بات کی علامت ہے کہ تو ابھی کچا ان معاملات میں۔ اور پکا ہونے کی بات کیا ہے کہ جس نظام سے جڑا، جس پیر کے ساتھ میں جڑا، اس کو دل کے عقیدے کے ساتھ میں جذبہ نصیب ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد، میری نجات کا ذریعہ اور میرے لیے میرے مصطفیٰ کی رضا اور اللہ کی رضا مجھے اس نظام میں ملے گی۔ جس مرید اور جس خلیفہ، جس مریدہ کو اس نظام میں اپنی نجات اور اپنی آخرت بننا سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور اس کو اگر یہ اس کے بالمقابل کے اندر میں دوسرے اور چیزوں کو اگر دیکھ رہا ہو تو یہ کچے پن اور محروم ہونے کی علامت کے راستے پر ہے۔ میرے آقا کی منشا پیر کے ساتھ میں ہے یا پھر نظام کے ساتھ میں ہے تو وہ ہر ایک کو تو میرے آقا نہیں کہیں گے راست، لیکن کیا کریں گے؟ ایک ہوگا سپاہی سپہ سالار اور اس کی تابعداری کے لیے ان کے ساتھ ایک عملے کو جوڑ دیں گے۔ زیادہ حماقت کی بات نہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت آسان انداز میں عرض کر رہا ہوں میں۔ ایک نظام ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا، یہ حماقت تو نہیں کر سکتا کہ پیر اکیلے اس سارے نظام کو سنبھال رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ تو بات نہیں ہے نا۔ اب 9-10 خانقاہیں بنی ہوئی ہر جگہ نظام چل رہے ہیں اور سارا نظام کھلا ہوا ہے، ملک تو ملک بلکہ بیرون ملک کے اندر میں نظام چل رہے ہیں۔ یہ کس و بل اور یہ جوڑ اور جڑاؤ، جبکہ ذاتی طور پر پیر کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اتنا روکھا ہے کہ کسی کی رعایت کرنے کو تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے فرفدہ اور اتنے عقیدے اور اتنی عظمتوں کے ساتھ میں، اتنا پیر کے ساتھ میں جڑے ہوئے اور نظام کے ساتھ میں جڑے ہوئے کہ بات کہی جا سکتی سچائی کے ساتھ میں کہ مریدوں کے دل کا وجدان، سچے مرید جو ہیں وہ سند لے لے آج اس بات کی کہ جن کا دل اپنی زندگی کی آخری سانس کو اس نظام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ اصل میں حقیقت میں بارگاہ مصطفیٰ کے طرف سے دیے ہوئے اس نظام کے سچے سپاہی ہے۔ میں کہہ دوں کہ یہ مرید، یہ خلیفہ، یہ مریدہ، نئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ رعایت کا رخ ہو جائے، لیکن جن کا دل اس نظام کے لیے 100% مطمئن ہو جائے کہ نظام ہمارے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے، ہماری قبر کے لیے اور میدان محشر میں ہماری عزت کے لیے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قابل ہونے کے لیے اور قیامت کے میدان میں اپنے مصطفیٰ کو اپنا چہرہ بتانے کے لیے، غوث و خواجہ سے سابقہ پڑھنے کے لیے ہمارے لیے صرف ہمارا نظام ہے، اتنا استخلاص ضروری ہے۔ میرے بچوں خوش ہو جاؤ، اگر اس معاملے میں کمی ہے تو مانگ لو غریب نواز سے آج کی رات میں، اگر وہ عطا کر دے۔ میں کسی اپنے بچے کو کم دیکھنا نہیں چاہتا اور کسی کو میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا اور کسی کو خامخواہ کے خوش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک سر رپورٹ کو میں نے سامنے کر دیا، اگر تمہارا عقیدہ اور تمہارا یقین اگر یہ بن جائے کہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سربلندی کے لیے کہ میں میدان قیامت میں میرے مصطفیٰ کو چہرہ بتا سکوں، غوث و خواجہ سے مجھے سابقہ پڑے تو میں اپنے چہرے کو بتا سکوں اور اللہ کی بارگاہ میں رضا کو حاصل کر سکوں، اس کے لیے میرے لیے تو یہ مجھے جوڑا ہوا نظام اور یہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام اور اس کے تحت کے سارے تقاضے یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اس کو پورا کرنے ہی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو تصور کرتا ہوں۔ جس کو جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہے
اس کو سند ہے کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک، چونکہ درمیان والے تو دھوکہ دے سکتے ہیں اور امت کو دھوکہ ہوتا ہے ان لائنوں کے اندر میں، لیکن کیا دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم تم کو مجھ کو وہاں پر اس بات کا گمان کہ میرے آقا ہم کو محروم کریں گے؟ کیوں کہ اس نظام کے اندر میں تم کو تو نالے پاک مصطفیٰ ہی کی طرف تو بھیجا جا رہا ہے، اور تمہارے دلوں کے رخ کو تو مدینے ہی کی طرف میں مڑایا جا رہا ہے، اور تمہارے رخ کو پنجتن پاک ہی کی طرف میں کیا جا رہا ہے، اور تمہارے رخوں کو ناگواری کے باوجود غوث و خواجہ ہی کی طرف تو کیا جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ تو پھر وہاں پر تو کوئی دھوکے کا سوال نہیں ہے۔ اگر دھوکہ ہوگا تو وہ بچا لیں گے نا۔ کتنی مرتبہ اس خانقاہ کے اندر میں دعائیں نہیں ہوئی، تم بھی سنے ہوں گے کہ اگر یہ نظام مدینے والے میرے آقا کی ناراضگی یا میرے آقا کی منشا کے خلاف میں ہو تو یا اللہ یا رسول اللہ اس نظام کو دن کے نکلنے سے پہلے ہم سے دور کر دے، ہم کو اس سے دور کر دے۔ اتنی جرات کے ساتھ میں، اتنی ہمت کے ساتھ میں میرے آقا اس طریقے سے اعلان کن کے زبانوں سے کروایا ہوگا؟ ورنہ وہاں پر تو جوڑنے جڑانے کے لیے پتہ نہیں 10 اسباب اختیار کر لیے جاتے کہ غریب ہے تو مدد کرو بھائی، اور وہ ہے انہیں پڑھنے والا ہے تو اس سے پڑھا کر اس کو جوڑو، یا انہیں مال والا ہے تو اس سے مال لینے کے لیے، خرچ کرانے کے لیے اس کی ذرا زیادہ رعایت کرو۔ کتنی خوشامدیاں کی جاتی ہے۔ یہاں پر تو وہ سارا نظام کوئی نظام نہیں ہے، اس کے باوجود جو میرے بچے جڑے ہوئے اس نظام کے ساتھ میں، اور کمال ہے، مجھے ناز ہے یا رسول اللہ، ناز ہے مجھے یا پنجتن پاک مولا علی میرے ان بچوں کے اوپر کہ جو اس 15ویں صدی کے اندر میں اس سے بڑی کرامت خانقاہ محمدی کی اور کیا ہوگی کہ ایک ایک بچہ ان میں کا ایک ایک ایسا ہے کہ جو وقت آنے کے اوپر اپنے اندر کے کیفیات اور اپنے اندر کے جذبات کا اظہار کر کے مجھے خوش بھی کر دیتا ہے، مجھے اطمینان بھی دے دیتا ہے کہ زبان کی باتوں سے زیادہ عمل کی حرکتوں کے ذریعے سے، عمل کی حرکتوں کے ذریعے سے کون سا رخ ہے یہ کہ اس کے باوجود بھی تم ابھی مطمئن نہیں ہوں گے کہ تمہارا اس نظام کے ساتھ میں جوڑے رہنا جبکہ تمہارے پیر کی طرف سے نہ ہو تو مدینے والوں کی طرف سے تو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ پنجتن پاک کی طرف سے سمجھیں گے کہ نہیں؟ غوث و خواجہ کی طرف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ راجن شاہ ولی کی طرف سے سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ کیوں کہ جوڑے رکھنے کے لیے کوئی یہاں پر انتظام نہیں ہے۔ جوڑے رکھنے کے لیے ظاہری جتنے دوسرے اور نظاموں کے اندر میں اسباب ہوتے ہیں، بھئی ممبر لکھا دو، ان کے دستخط تک کرا لو، ان کا آدھار کارڈ لکھ لو، ان کو ممبرشپ دے دو، ہوتے ہیں نا ساری چیزیں دوسرے مسلک اور جماعتوں کے اندر میں۔ لیکن یہاں پر جوڑے رکھنے کے لیے کوئی نظام نہیں، گوند تو ہے نہیں کہیں، سیمنٹ تو ہے نہیں، ویلڈنگ تو ہے نہیں کہ جوڑے رکھو ان کو۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی سانسوں سے اس نظام سے جڑا ہوا ہے تو یہ قبولیت نہیں ہے غریب نواز کی بارگاہ کی، غوث العظم کی بارگاہ کی، اور پنجتن پاک کی بارگاہ کی، اور مدینے والے آقا کی بارگاہ کی کہ کون جوڑا؟ پیر تو نہیں جوڑ سکا، نہ جوڑ رکھ سکتا ہے۔ کیوں کہ وہاں پر تو جوڑے رکھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کیا؟ جوڑے رکھنے کا خوشامدی کا کوئی نظام نہیں ہے یہاں پر، تو کوئی نظام نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ایسے جڑ کر رہ رہے ہیں، جو اپنی زندگی کی آخری سانس سے اس نظام کو چاہتے ہیں، وینٹیلیٹر پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ کائے پر مرنے سے پہلے لکھی جاتا نا اسٹریچر کے اوپر، لیکن میری بیٹیاں یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری چشتیہ رومال تو ہم جانے والے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، آخری وقت میں بھی ہماری چشتیہ رومال ہم سے دور مت کرو۔ میری بیٹیوں پر یا غریب نواز ان کو نواز دیجئے، سید کائنات کی صحبت اور ان کا سایہ انہیں عطا فرما دیجئے۔ عورتوں کے یہ مزاج ہے، بچیوں کا یہ نظام ہے، مریدوں کا یہ حال ہے۔ کل ہی میں نے اس بچے کا واقعہ سنایا، لکشڑی پیٹ کا افسر ہے، رخے کے اوپر لکھا کہ حضرت قبلہ کہ میری جان، میری آل اولاد، میرے مال جن کے قدموں پر قربان ہے، نام نہیں لکھا اس نے۔ یہ کون سا رخ ہے؟ ایک نہیں 10 آپ کو بھی تجربات ہوں گے اور آپ کے بھی دل کے جذبات ہیں، ضروری نہیں کہ میرے سامنے تم دہراؤ، تمہارے دل کی حقیقتوں کو خدا کی قسم مجھ سے زیادہ راجن شاہ ولی جانتے ہیں، سابر پاک جانتے ہیں، غریب نواز جانتے ہیں۔ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، ظاہر کرنے ہی پر سند اگر دی جاتی تو پھر پورے سلسلے میں مکے کو تو کوئی سند ہی نہیں ملتی تھی۔ دل کا کانسیپٹ ہے یہاں پر،
دل سے جو جذبات ہیں نظاموں کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، اپنے پر جائزہ لے کر دیکھو، نا امید مت ہو، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر میں ایک بات ملتی ہے کہ شیطان مایوسی سے ڈرا کر، فاقے سے ڈرا کر اس کو کفر پر لاتا ہے، فاقے سے ڈراتا ہے، مایوسی ڈال دیتا ہے اس کے اندر میں، بھئی یہاں کچھ بھی کرو کیا بھی کرو مگر کوئی بہو تو ملنے کا نہیں، بجائے اس کے دوسروں کے پاس میں چلے جاؤ تو وہاں پر تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہاں تعریف بھی کی جائے گی، خوش آمدی بھی کی جائے گی، تو پھر کہیں وہ کیا نجات کی ہے، کیا جنت کا ٹکٹ تھوڑی ہے یہاں پر، چلو نا اور راستے سے بھی وہی کام کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں آدمی کے اندر میں، جب ہو جائے اس کے باوجود اگر جڑے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اے میرے مرید، اے میرے خلیفہ، اے میرے مریدہ، تو جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ خواجہ جی نے تجھے جوڑا ہے یہاں کے نظام سے۔ یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے یہ، اور جب نظام سے جوڑ دیا تو یہ بھی معلوم ہے کہ نظام خالی مہینے میں ایک دن کا نہیں ہے، اور نظام سال میں ایک مرتبہ کا نہیں ہے، اور نظام پیر پرستی کا نہیں ہے، بلکہ نظام تو 24 گھنٹے سانسوں میں لے کر بسنے کا نظام ہے، اپنے جذبات اور اپنی تمناؤں کو قربان کرنے کا نظام ہے، اور اپنے آپ کو پابند کرنے کا اور اپنے آپ کو غلام بنانے کا نظام ہے۔ ایسے نظام کے ساتھ میں اس زمانے کے اندر میں جبکہ آج کا ماحول تو کوئی اولاد باپ کی سننے کو تیار نہیں ہے، اور کہیں پر بغیر اغراض و مفادات کے لیے کوئی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا نظام کہ یہ زمانے کی کرامت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اتنا بڑا نظام جبکہ جوڑنے کا ایک رخ نہیں، کٹنے کے ہزاروں رخ ہے، کاٹنے والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ماحول بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، سسرال والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اولادیں بھی مخالفت میں ہیں، اور دوست احباب بھی مخالفت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جڑے ہوئے رہنا یہ میرے بچوں کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، نہیں ہے دلیل؟ ورنہ دیر نہیں لگے گی نا اس نظام سے اس کو دور ہونے کے لیے، اس کو تو پلٹ کر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں جڑ رہے ہیں۔ جو واپس پاؤں پلٹ گئے، جن کو پلٹا دیا گیا، ان کے تو نام بھی ذہنوں سے دور ہو گئے، نبھانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد میں تو ان کے تذکرے بھی ختم ہو گئے۔ یہاں تو جوڑنے اور کسی طریقے سے باندھنے، یہاں کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایک کچے دھاگے کا بھی ایک ڈورا نہیں ہے کہ جس سے جوڑ کر رکھنے کا نظام ہو، ہے کیا کوئی نظام؟ کیا مرید کو وہی 100 روپے نذرانہ دے دو یا وہ دے دو یہ دے دو، کوئی ہے نظام یہاں پر؟ یا پھر ممبرشپ بناؤ، یہاں پر فارم آدھار کارڈ لکھ دو، تم ہماری تنظیم کے ممبرز بنا دو، وہ کر دو، رجسٹر مینٹین کرو، ہے کوئی نظام؟ یا پھر کرنے والوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کرا دے رہے، یہ اتنے لنگر ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ اتنے بڑے نعت خواں اور ماشاءاللہ یہ اتنے بیان کرنے والے، کوئی بھاؤ دینے کا، جوڑے رکھنے کا ایک نظام نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ صرف قبولیت کا ایک ڈورا ہے جو تم کو اور مجھ کو جوڑے رکھا ہے، اور یہ قبولیت کی دلیل ہے سب سے بڑی، اور کٹنے اور کاٹنے کے 10 نظام کھلے ہوئے ہیں۔ خانقاہ کے دروازے کے باہر نکلو تو وہ حالات سامنے آ جائیں گے۔ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہ 15ویں صدی کے اندر میں ایسا فتنہ پروری کا ماحول ہے کہ خطرہ بے ایمانوں اور کافروں مشرکوں سے نہیں ہے، خطرہ مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے بھی نہیں ہے۔ عام مسلمان بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن خطرہ تو وہ جو جن پر تم اعتماد کرتے ہو کہ یہ دیندار ہے، یہ علم والے ہیں، یہ مولانا اور علامہ اور حافظ اور مفتی ہے، ان سے خطرہ ہے کہ تھوڑا قریب ہو تو کسی طرح سے کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ خطرات اتنے اور جوڑنے کا کوئی نظام نہیں، اس کے باوجود جڑے رہنا، کیا یہ میرے غریب نواز کی کرامت، یہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی اس زمانے کی کرامت نہیں ہے یہ؟ اور پھر کس بات کی کرامت؟ کرامت اس معنی کے اندر میں، کرامت صرف مردوں کو زندہ کرنا یا پھر جو نہیں ہونے والی چیزیں خدا کی قدرت کو گاڑوڑی کا کھیل تھوڑی ہے کرامت ہے۔ وہ تو اس زمانے کے اندر میں حق کو زندہ کرنے کے لیے جو رخ دیا جاتا ہے وہی اس زمانے کے لیے اہل طریقت کی بڑی کرامتیں ہوا کرتی ہے۔ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان کے بارے میں فرمایا کہ آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس سطح کے اوپر اسلامی مملکتوں کے حالات کے اندر میں دین جس سطح پر نیچے اتر گیا تھا خلافت بنو عباسیہ کے بعد میں،
اس دین میں عشق رسول، پنجتن پاک کی عظمت اور وہ حقیقت اہل بیت کی محبت کی روح پھونک کر پیران پیر غوث العظم نے پھر سے دین کو کھڑا کیا 15ویں صدی کے اندر میں۔ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اچھا وہ کرامت اگر اب ظاہر کی جائے تو غوث العظم اور غریب نواز کے زمانے کے لوگ تو بیچارے پھر بھی معصوم تھے، ذرا خیر کے زمانے کے لوگ تھے، بھروسہ کر لیے تھے ہوں گے انہوں، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ان کی کرامتوں سے۔ لیکن اگر آج سائنس کے زمانے کے اندر میں تو سیدھا لیبارٹری کے اندر میں ریسرچ بولتا ہوں انہیں، یہ نہیں تو پھر کچھ تو بھی ہے نظر بند اور کچھ تو بھی ہے، کرامت پر بھی تو یقین نہیں آئے گا نا اس کو، تو کرامتیں کہاں کام آئی گی اس زمانے میں؟ پھر کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے حق لوگ قبول کریں، قبول کیا جائے، وہ ہوتی ہے اس زمانے کی طریقت کی لائن کی کرامت۔ یہ کیا اس زمانے کے اندر میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، تعریف کر کے تم لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، احساس کمتری میں نہیں ہونا۔ احساس کمتری میں آ جانا، دو باتوں کو یاد رکھو، شروع میں نے عرض کیا، ایک تو یہ کہ اہل طریقت اور آل رسول، آل علی اور اولاد علی اور پیران کامل کا نظام یہ رہا کہ ان کی پہچان یہ کہ وہ کسی دوسرے خیر کے کام کے ناقدرے نہیں ہوتے، منکر نہیں ہوتے، اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوتے، اگرچہ کہ کافر بھی پانی پلائے تو اس کو بھی خیر کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ارے یہ کافر ہے، اس کا پانی پلانا کیا کام آئے گا، بیکار ہے بغیر ایمان کی، نہیں کہتے وہ، بلکہ کہتے کہ نہیں اچھا کام ہے۔ تو پھر مسلمان اور پھر مسلمانوں کی دینی خدمات، دینی نظام، اس کی تحقیر ان کے ذریعے سے نہیں ہوگی اور اس کو حقیر نہیں بتایا جائے گا۔ بالمقابل اس کے جہاں پر یہ ایک رخ ہے، یہ ایک پرندے کا پر ہے، تو دوسرے پیران کامل کے پرندے کا دوسرا رخ کیا ہوتا ہے، دوسرا پر، کہ جو ذمہ داری میرے غوث و خواجہ کی طرف سے اور مدینے والوں کی طرف سے انہیں عطا کی جاتی ہے، احساس کمتری کو وہ آنے نہیں دیتے۔ نہیں، ہم جو نظام کو لے کر چل رہے ہیں نا، اس کے بجائے دوسرا نظام بہت اچھا، وہ بھی تو خیر کا کام ہے نا، وہ بھی تو اچھا کام ہے نا، اس سے زیادہ تو وہاں پر ہم کو نہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی میں نے مثال دے دی کہ تقریب کے اندر میں کسی کو کہا کہ تم پانی پلاؤ، کسی کو کہا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور کسی کو کہا کہ استقبال کرو، ہر ایک اپنا کام کرے تو مقصد پورا ہوگا۔ حماقت کر کے اگر کوئی کھانا کھلانے والا پانی پلانے کے اوپر آ جائے، کھانے کو چھوڑ دے، تو پھر خدمت پوری نہیں ہوگی، وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ ایسے ہی جن کو جس نسبتوں پر قبول کیا گیا ہے اور کھلے ہوئے الفاظ کے اندر میں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کو خواجہ قاجگان نے جو خدمتیں عطا کی ہے، تمہارا ہمارا کانسیپٹ، تمہاری ہماری چوائس، دنیا کے اور خیر کے کام ہوں گے اس کا انکار نہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی، ہم کسی کے منکر نہیں، لیکن ہمارے لیے کرنے کا کام، ہماری سانسوں میں اور ہماری زندگی کے مقصد میں جو چیز داخل ہو وہ نظام ہو، نظام کے لیے جینا، نظام کے لیے مرنا، کیونکہ ہمارے ذمہ تو یہی کام ہے۔ جیسے ہم یہ نہیں سوچیں گے نا کہ ہم عادل آباد میں خانقاہ محمدی میں بیٹھے ہوئے، امریکہ کی نیت خراب ہو رہی ہے، لہٰذا سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ہم سعودی عرب جا کر حفاظت کریں گے ملک کی، خامخواہ یہ بس کی بات نہیں ہے، تیرے ذمہ نہیں ہے، وہ تیرے ذمہ ہے نہیں، اللہ یہ پوچھے گا ہی نہیں کہ سعودی عرب کی حکومت یا امریکہ کا وہ اس کے اوپر حملے کا ارادہ تھا تو تم عادل آباد کی خانقاہ سے نکل کر وہاں کیوں نہیں چلے گے، پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ، ذمہ داری نہیں ہے وہ۔ ایسے ہی جن کو غوث و خواجہ نے اور اولیاء اکرام نے کسی نہ کسی رخ کے اعتبار سے اس نظام کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے اور ایک کام دے دیا ہے اور ایک نظام دے دیا ہے، یہ انتخاب فی اہل اللہ ہے، غریب نواز کا انتخاب ہے۔ اب یہ کہے کہ یہ کیسا انہوں سند دے رہے غریب نواز کا انتخاب، غریب نواز تو آکے ہم کو بشارت میں ہر مرید کو نہیں بتائے کہ ہم تم کو منتخب کیے، تو دلیل تمہاری زندگی کے اندر ہے کہ کٹنے کے کاٹنے کے ہزاروں راستے، جوڑنے کے لیے کچے دھاگے کا ایک نظام نہیں کہ ہم تمہارے سر پہ سے بھی ہاتھ پھرانے کو تیار نہیں، جو کٹنا چاہ رہا ہے اس کو جوڑنے کے لیے ایک رخ بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے خوشامدی کا، اس کے باوجود تمہارا دل اس نظام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اور تم اس نظام کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہو، تو یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سا پاور ہے اور یہ کون سا میگنیٹ ہے، خدا کی قسم یہ غریب نواز کا میگنیٹ ہے، یہ پنجتن پاک کا میگنیٹ ہے جو تمہیں اس نظام کے ساتھ میں جوڑے رکھا ہے۔ سمجھ میں آگئی نا؟ تو ہر ایک جو اس نظام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے
جو اپنے زندگی کے مقاصد میں اس نظام کو لیا ہوا ہے وہ قبولیت والا ہے. اور جن کو قبول کیا اولیاء اکرام نے، جن کو قبول کیا پنجتن پاک نے، جن کو قبول کیا تو جہاں کے مالک میرے آقا نے، اور قبول کرنے کے بعد میں، قبولیت کے بعد میں سند نہیں دے دی کہ بس تمہارے لیے جنت مل گئی یا جنت کا ٹکٹ تقسیم کرتے گھومو، بلکہ ایک نظام بھی عطا کیا ہے. اور نظام کیوں عطا کیا ہے؟ کہ دنیا میں روشنی پھیلے، دنیا میں حق دنیا میں ظاہر ہو. جہاں موقع ملے ہر سپاہی کے ذریعے سے، خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کے ذریعے سے حق کا اظہار دنیا کے سامنے ہو. حق کا کیا اظہار ہے کہ ہم قرآن کی تفسیریں بتائیں، حدیث بتائیں، یا پھر کچھ اور تقریر کرے، بیان کرے. حق کا اظہار یہ نہیں. اگر یہی چیزیں حق کے اظہار کا واحد ذریعہ ہوتی تو پھر صحابہ تو تقریریں کرنا بھی نہیں جانتے، نہ وہ کتابیں تقسیم کرتے تھے اور نہ وہ کچھ اور کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ خدا کی قسم اسلام کی تبلیغ اور حق کے اظہار کا واحد راستہ جو قرآن و حدیث کے اندر میں ہے وہ اپنے ذاتی طور پر اخلاق کا مظاہرہ ہے. کیا ہے؟ اخلاق سے حق دنیا میں پھیلے گا. زبان کا عمل، زبان کا جاننا، تقریر کا کرنا، نعتوں کا پڑھنا، بیانوں کا سننا، ذکر کا کرا لینا، یہ تو زبان کا عمل ہے. پھر مکہ کیا کرے گا؟ مکہ حق کا کام نہیں کر سکے گا. حق جو پھیلتا ہے اس کا جو سب سے بڑا اور بنیادی سبب جو قرآن و حدیث کے اندر میں کہا گیا، حق والوں کے لیے اپنے اخلاق کا مظاہرہ. اور اخلاق میں، اخلاق ہر وقت کے اعتبار سے، برادران وطن سے ملاقات ہو تو ان کے ساتھ اخلاق، اپنوں سے ملاقات ہو اخلاق کا رخ الگ ہوگا، اپنے گھر والوں سے ملاقات ہو تو ان کا اخلاق کا مظاہرے کا رخ الگ ہوگا، پڑوسیوں سے ہو تو ان کے ساتھ میں اخلاق. اور کل کی صورت کے اندر میں حق کے اظہار کے لیے اخلاق کا جو ہتھیار دیا ہے، جس ہتھیار کو دے کر مدینے والے میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے اور خلیق اعظم سلطان الہند خواجہ قادگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس ملک میں روانہ فرمایا. خدا کی قسم حق قیامت تک کے لیے بھی انسانیت کو حق کی تبلیغ کا سب سے بڑا رخ، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، پیاسوں کو پلانا، اور ہر انسان سے محبت کرنا، ہر مسلمان کی تعظیم کرنا. یہ اخلاق ہمارے اندر میں آ جائے. ہم کوئی سلیبس نہیں بنائے تمہارے لیے، ہم تمہارے لیے کوئی ٹریننگ کلاسوں کو نہیں رکھ رہے ہیں اور تم کو کوئی سیمیناروں کے اندر میں نہیں بٹھا رہے. تم اپنے ذاتی طور پر ان چیزوں کو پیدا کرو کہ تم غریب و مسکین کیوں نہ ہو لیکن پانی کا ایک گھڑا اپنے گھر کے سامنے لے کر بیٹھ کر لوگوں کو پانی پلاؤ. تمہارے اخلاق کا مظاہرہ ہے. خدا نے موٹے چاول تم کو عطا کیے ہیں، اس کا دال چاول پکا کر تم غیر مسلموں کو اپنے محلے کے اندر میں کھلاؤ. خدا کی قسم یہ حق کا ایک مظاہرہ ہے. کوئی بیمار ہو جائے، ایک پارلے جی 5 روپے کا بسکٹ کا پوڑا لے جا کر اس کو کہو، یا پھر اپنے گھر کے اندر میں ڈکاشن چائے، دودھ کی چائے تھرماس میں بھر کر ایک 5-10 آدمیوں کے پاس بیٹھ کر کے لو بھائی چائے پیو، چائے پیو. خدا کی قسم یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے. یہ خواجہ جی کے سچے سپاہی کی علامت ہے، ہمارے خانقاہ کے بچے کی صحیح پہچان ہے، یہ قبولیت والے کی علامت اور دلیل ہے. یہ تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کرے اور بکرے کاٹے، مرغے کاٹے اور وہ کرے، دھوم دھام کرے، بڑے مولانا کو بلائے، بیان کرے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اخلاق یہ قبولیت کی علامت ہے. اس لیے تمام اولیاء نے جو حق کو پہنچایا ہے، بالخصوص سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی اگر تاریخ پر دیکھیں گے تو یہی بات ملے گی کہ ان بزرگوں نے اپنی ذاتی طور پر اپنے اخلاق سے، حالانکہ ظاہری طور پر وسائل ان کے پاس میں نہیں تھے، اور عام طور پر جن کے ذریعے سے حق کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، خدا کی سنت ابتدا سے یہی رہی ہے کہ ان کو ظاہری وسائل سے دور ہی رکھا جاتا ہے. کیوں کہ مال کا کبر آ جائے گا. مال میں رہتے ہوئے کبر سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خطرات میں نہیں ڈالتے بلکہ قسم پرسی، غربت، حالات ان کے اطراف میں گھیرے ہوئے رہتے ہیں. ان کو اس سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کا حصار ہے. کوئی آدمی سوچ لے کہ میں خانقاہ کا اچھا نظام لے کر چل سکتا ہوں تاکہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، ارب پتی بن جاؤں. اگر بن جائے گا تو تجھے تو ایک وقت، ایک لمحے کے لیے ادھر دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ تیری حفاظت، تیری غربت، تیری مسکینت، تیرا دل کا ٹوٹنا اور تیرے من کا چاہنے کا پورا نہ ہونا، یہ چیزیں ہیں جو تجھے جوڑ کر رکھے گی. تیری حفاظت کا حصار ہے. یہ سوچ لے کہ نہیں ذرا 5 لاکھ روپے کا بیلنس ہو جائے گا تب میں خانقاہ کے اندر میں جاؤں گا اور وہ ہوں گا. تو بابا تیرے پیسوں سے یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے.
تیرے وہ معصوم قلب کی اور تیرے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اخلاق یہاں کی اصل پہچان ہے اور یہ حق کے سپاہیوں کی اصل پہچان ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین، ان لوگوں کے پاس میں جو چیز تھی، جن ملکوں میں گئے وہاں نہ مدینہ منورہ سے اونٹوں کے اوپر ہیرے جواہرات کو لے کر گئے، نہ حکومتوں کو قائم کیا تھا، حکومتیں ان کو نہیں بلائی، کوئی اسباب نہیں تھے۔ پھر حق کیسے پھیلا ان کے ہاتھوں پر؟ حق جو پھیلا وہ اپنے ہر ایک سپاہی کے اپنے ذاتی اخلاق سے اور اخلاقی کے ذریعے سے انسانیت میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ قریب آتے ہیں اور حق کو وہ پہچانتے ہیں۔ آخر ان کی مجبوری کیا ہے؟ یہ میرے پاس میں دواخانے میں عیادت کے لیے کیوں آئے؟ 5 روپے کا گلوکوز بسکٹ کا پوڑا لے کر گئے، چورا چمبر النا مننا پوچنا ہے۔ بھائی تو بیمار ہوا، معلوم ہوا مجھے، میرے گھر کا پڑوسی ہے، گلی کا آدمی ہے، تو دھیڑ مانگ اور چورے چمار ہے، میں تیرے عیادت کے لیے آیا ہوں اور یہ بسکٹ بھی میری طرف سے لے، تو تمہاری 10 کتابیں اس پر وہ اثر نہیں کرے گی، 25 بیانات تمہارے اثر نہیں کریں گے، مسلمان حکمرانوں کی حکومتیں اس پر اثر نہیں کرے گی، لیکن تمہارا 5 روپے کا بسکٹ کا پوڑا، تمہارے اخلاق کا مظاہرہ، اس کی نیت یہ ہے کہ ہر انسان کا میرے اوپر حق ہے، یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے سامنے کوئی ان کی قوم برادری کا کہے گا کہ نہیں، مسلمان تو بس دہشت گرد ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ کہے گا کہ باپو ذرا تو رک جاؤ، سب مسلمانوں کو مت بولو، میں نے جس مسلمان کو دیکھا ہے، سچے مسلمان کو دیکھا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دھیڑ چورا چمار بھی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ آج مسلمانوں سے جب یہ چیز نکل گئی اور ان چیزوں کو نکال کر ہمارے نظریں بھی ظاہری اسباب کے اوپر، فنڈز کے اوپر، چندوں کے اوپر، مددوں پر، حکومتوں سے ایوارڈ لینے، ایڈز لینے اور حکومتوں سے یہ لے کر وہ کرنے اور یہ کرنے کے اوپر آئے، تو پھر اخلاق کے بدل وہ چیز نہیں بن سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا تم خیر کے کام مسلمان نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کوئی انسان اس خیر کے کام کو اپنے لیے خیر کا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے مسلمان میڈیکل کالج نہیں چلا رہے، کتنے مسلمان بڑے بڑے یونیورسٹیز نہیں چلا رہے، غیر مسلموں کو بھی داخلہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ برادران وطن مطمئن نہیں ہے کیا مطمئن؟ کوئی نام لیتا ہے وہاں پر؟ کتنے غیر مسلم ڈاکٹر صاحب کو مل جائیں گے جو اویسی ہاسپٹل سے نکلے ہوئے ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی سے نکلے ہوئے ہیں، عثمانیہ ہاسپٹل سے، مسلمانوں کے کالجز مانے جاتے ہیں نا، لیکن کوئی اسلام کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوگا کوئی ڈاکٹر۔ کیوں؟ وہ چیزیں اصل بنیاد کے ساتھ میں جو اخلاق ہر مسلمان کو اپنے اندر میں پیدا کرنا تھا وہی ختم ہو گئے۔ یہ اوپر کے مجبوریوں والے، کہیں سعودیہ سے چندہ، کہیں امریکہ سے ایڈ، اور پھر کہیں پر ترکی سے، کہیں وہاں پر سے، کہیں یہاں سے، اب اس کے بنیادوں پر مسلمان اخلاق کو اپنی ذات کے بجائے اسباب کے اوپر لگا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اخلاق نہیں بن سکے اور پھر قومیں تم سے دور ہو گئی، مطمئن نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ مسلمان آج رفائی کام نہیں کر رہے ہیں، مسلمان انسانیت کی خدمتیں نہیں کر رہے، بالکل نہیں، بہت کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ بنیادی صحیح نہیں ہے، زمینی نہیں ہے نا۔ زمین جس درخت کو نہیں ملتی وہ درخت سوکھ جاتا ہے، ایسے ہی بنیادی طور پر اخلاق جو آنے چاہیے وہ کس بات کے کہ ہر مسلمان چاہے غریب ہو کہ مسکین ہو، اپنی ذات سے جس سے ساتھ میں سابقہ پڑے۔ وہ 5 روپے کے میں ایک بسکٹ کے پوڑے کی مثال دیا، آپ کو 10 باتیں ملے گی ایسی۔ اچھا وہ کرے تو کیا حضرت کو معلوم ہوگا کہ یا پھر خانقاہ میں نام لے کے ہمارے بارے میں بیان کریں گی کہ حضرت یہ نہیں، تم ایک عمل کرو گے اولیاء کی بارگاہوں میں وہ عمل پہنچے گا اور مدینے والوں کی بارگاہ میں وہ عمل پہنچے گا، تو پھر تمہارے کو تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، ان کے بارگاہ کی قبولیت مل جائے گی نا۔ چاہے تمہارے پیر کو معلوم نہ ہو اور چاہے تمہارا پیر یہ یوٹیوب کی مجلس میں تمہارا نام لے کر تعریف نہ کرے، لیکن قبولیت تو مل جائے گی، تمہارا مقصد پورا ہوگا، پیر بھی تو خوش ہو جائے گا نا۔ مدینے والے بھی کہیں گے کہ خانقاہ محمدی کا ایک بچہ، اس سے ہم خوش ہو گئے، خدا کی قسم میری تو عید ہو جائے گی۔ وہ کنیکٹڈ نظام ہے یہ، اس نظام میں چلنے والوں کو جن کو نسبتیں ملی ہوئی ہیں، یہ چکر میں مت آؤ کہ قبولیت ہے تب تو جڑے ہوئے ہیں، ورنہ جوڑے رکھنے کے لیے ایک کچے دھاگے کا ایک ڈورا بھی نہیں ہے یہاں پر، بجائے اس کے خطرات خانقاہ کے دروازے سے باہر نکلنے سے لے کر تمہارے خانقاہ میں آنے تک
ہزاروں ایسے اسباب ہیں جو تم کو اس نظام سے دور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، شیطانی بھی اور انسانی بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی، لیکن اس کے باوجود تم اس نظام کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہو تو ماننا پڑے گا کہ تم جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ تم کو ایک پاور ملا ہوا ہے اور تم کو ایک مقناطیسیت ملی ہوئی ہے جو جوڑے ہوئے رکھی ہے، وہ خدا کی قسم میرے آقا کی مقناطیسیت ہے۔ جب جوڑے رکھی ہوئی ہے، جوڑے رکھی ہوئی ہے، تو اب اس نظام کو تم کو اور ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ دل لگا تو یہ نظام، باقی اس کے بجائے کہیں اور جائے اور کہیں اور نہیں، یہ تو ناقدری ہو جائے گی۔ جو ذمہ داری تم کو نظام سے جوڑ کر جو کام دے دیا گیا وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہاری قبولیت کی علامت یہ ہے کہ تم اس نظام کے ساتھ میں قبولیت میں اس وقت تک ہو جب تک کہ اس نظام کے اوپر 100% مطمئن ہو کر، شریعت کی اصطلاح میں اس کو استخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استخلاص، اخلاص نہیں، استخلاص۔ استخلاص کا مطلب کیا؟ کہ جیسا گھوڑا راستے پر چل رہا ہے تو دو طرف میں اس کو لگا دیا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ایک ہی طرف میں اپنے راستے کے اوپر چلتا رہے، سیدھا ہی سیدھا۔ استخلاص، جو کام ہم کو دیا گیا ہے نظام کا ہماری نجات کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے، اور ہم کو ہمارے منشأ مصطفیٰ سمجھ کر اس نظام کو اس استخلاص کے ساتھ میں چلے کہ کسی کام کی ناقدری نہیں، کسی نظام کی ناقدری نہیں، لیکن ہمارے لیے کرنے کا کام، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد اور ہماری سانسیں لگانے کے لیے ہمارا نظام ہے۔ اس نظام کے اوپر اتنا جمے ہوئے اپنے آپ کو کہ اسی کے اوپر ہماری قبولیت کی دلیل ہے اور ہماری قبولیت کی سند ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اس نظام میں چلتے ہوئے استخلاص کی بھی ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، تو پتہ نہیں کہ ہری گھاس کو نظر آ رہی ہے، کھانے کے لیے گیا، بد نصیبی سے اگر وہ گڑا ہو جائے گا تو اس گڑے کے اندر میں گھر کر گھاس کیا ملے گی، بلکہ تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے استخلاص بھی اس نظام کے اندر میرے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ سارے کاموں کی قدردانی، کسی کا انکار نہیں، ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن مجھے تو میرے آقاؤں کی طرف سے، مجھے اس نظام کے ساتھ میں نسبت کے ساتھ میرے کرنے کا، میرے سوچنے کا، میرے جینے کا، میرے مرنے کا جو نظام ہے وہ نظام خانقاہی ہے، اور جو کچھ کرنا ہے مجھے اپنی زندگی کے اس مدت میں صرف مجھے اپنے نظام کے لیے، بجائے اس کے نہیں وہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، ہر دل عزیز بن کر اگر رہے، نہیں وہ بھی کام خیر کا نہیں ہے، کا شر کا کون کہہ رہا ہے، مگر تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ایک نظام دیا گیا، جوڑا گیا ہے، وہاں سے تیرے رخ کا پلٹنا اور یہ تیرا یہ کہنا کہ وہ کام خیر کا نہیں ہے، یہ خود تیری نامقبول ہونے کی علامت اور دلیل بن گئی۔ تیرے لیے تو خیر کا کام سب سے بڑا یہی ہے جو تجھے حوالے کیا گیا۔ پانی پلانے کا کام ہے تقریب میں تو پانی پلا، پانی کو چھوڑ کر کھانے کی طرف مت جا، کھانے کو چھوڑ کر استقبال کی طرف مت جا، استقبال کو چھوڑ دے کر پینے کی طرف مت جا، تیرا کام تیرے لیے ہے۔ ایسے ہی جو نظام ہم کو اور آپ کو بہت خیر کے کام ہے دنیا میں اسلام کے نام پر، بہت رفائی کام ہے، بہت جماعتیں اور مسلکیں ہیں، کسی کا انکار نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ذرا یہ بھی کریں گے، ذرا وہ بھی کریں گے، نہیں، یہ تو ناقدری کے مترادف ہو جائے گا، اور پھر ناقدری کی وجہ سے محروم کر دیا جائے گا، تو ادھر جھک جائے گا، پھر ادھر تجھے موقع نہیں ملے گا، اور یہاں پر تو تجھے سنبھالنے کے لیے ایک کچے دھاگے کا بھی ہمارے پاس میں نظام اور انتظام نہیں ہے کسی مرید کو سنبھالنے کا، کسی خلیفہ اور کسی مریدہ کو سنبھالنے کا، کچے دھاگے کا نظام بھی ہم نے نہیں رکھا۔ میرے غریب نواز نے اس معاملے میں مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ یہاں پر تو کوئی نظام نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کو چلو سمجھا لو، قریب لا لو، وہ کرو، نہیں ہے ہمارے پاس میں نظام۔ شفقت اور محبت کے درجے میں دیکھا جائے گا، سنبھالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے بعد میں جب محسوس یہ ہو جائے گا کہ وہ خوش آمدید سمجھے تو اس کے بعد میں تو بھول دیا جائے گا، اس کو بھلوا دیا جائے گا، یاد بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک وقت ہوتا ہے جہاں تک کوششیں کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد میں تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بچوں، اس نظام کے اندر میں قبولیت کو محسوس کرتے ہوئے ہم کو جو کرنے کا کام ہے زندگی کے مقصد کے اعتبار سے یہ نظام ہے، اور اس نظام کے اوپر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سرخی کا انحصار ہے۔ اس لیے اس نظام کے معاملات میں کسی خیر کے کام کا انکار نہیں، حقارت نہیں، تقابل نہیں،
لیکن ہم کو جو کام کرنا ہے ہمارے لیے تو کافی ہے، ہم کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ ہمارے نظام کے بالمقابل کے اندر میں لوگ آئیں گے کسی طریقے سے کہ نہیں مسجد کے صدر تم بن جاؤ، یہ مدرسے کا یہ کام کر لو، اور ماشاءاللہ تم یہ ہو جاؤ، تم وہ کر لو، وہاں تقریر کر لو، وہاں بیان کر لو، یہ کر لو، وہی وہ کام تم کرو، ہم انکار نہیں کرتے اس کا، لیکن ہمارے لیے ہمارا کام، اس کام کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن استخلاص شریعت کی اصطلاح کے اندر میں کہتے ہیں کہ اس کام کے اوپر ایسے جمے ہوئے رہے کہ کسی دوسرے کام کا خیال ہی دل کے اندر میں نہ آئے۔ استخلاص جیسے ایک آدمی، نماز کا استخلاص کیا ہے؟ رکوع میں اگر چلا گیا ہے تو رکوع سے اٹھنے کا خیال اس کے دل میں نہ آئے، یہ رکوع کا استخلاص ہے۔ قیام میں کھڑا ہوا ہے، رکوع میں جانے کا خیال نہ آئے، یہ قیام کا استخلاص ہے۔ جس کام میں لگا ہوا ہو اس کے آگے اور اس کے پیچھے کا خیال نہ آنا، یہ استخلاص عمل ہے۔ اہل خانقاہ کے اندر بھی استخلاص کا جذبہ ہونا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ نتیجے کے اعتبار سے شیطان بعضوں کو تو گمراہ کرے گا، شراب خانوں میں لے آ کر کھڑا کرے گا، لیکن اس کی جرت نہیں کہ مسجد کے مصلیوں کو شراب خانے پر لے جائے، تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اب اس نماز پڑھنے والوں کے اندر میں کبر اور انانیت اور دکھاوا ڈال دے گا، ان کی شراب میں یہ مبتلا کرے گا۔ ایسے ہی نظاموں میں چلنے والوں کو دوسرے پیر بھی متوجہ ہوں گے، دوسرے نظام بھی متوجہ ہوں گے، دوسرے سنی بھی متوجہ ہوں گے، ارے وہاں کے نظام کیسے، وہ کیسا، یہ کیسا، بھائی بابا کیوں، آپ بھی تو کرو کرنے کے کام، لیکن انہی بچوں کے اوپر نظر کیوں تمہاری تجربے میں آ جائے گی نا، کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ تب تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چوروں، چکے اور پاکٹ پلیٹ تو جہاں جن کے جیبوں میں محسوس ہو جائے کہ کچھ ہے مال تو وہیں پر پڑیں گے۔ اسی طریقے سے نظریں سب کی تمہاری طرف میں کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ ہے کثرت، یہاں پر کچھ ہے قبولیت، ان کا بس نہیں چل رہا ہے، تو پھر انسان نما شیطانوں کو، شیطان نما انسانوں کو لگا رہے ہیں۔ لیکن ہر دو کے لیے تمہارا استخلاص اس کا معقول جواب ہے کہ تم کو محفوظ و مامون رکھے گا، اور پھر قبولیت کے ساتھ میں آگے بڑھاتے ہی بڑھاتے چلے جائے گا۔ اور تم میں سے ایک ایک ہم چاہتے ہیں کہ سپاہی بنے، اخلاق کا مظاہرہ اپنی ذات سے سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ میں دل کی وسعت کے ساتھ میں، غرض کے لیے نہیں بلکہ وسعت قلب کے ساتھ میں ہر انسان سے محبت کے راستے پر چلو۔ یہ تمہارا ذاتی اخلاق کا مظاہرہ تم کو حق کا سپاہی بنائے گا۔ تمہارے ہاتھوں پر پتہ نہیں کتنے انسانوں کو پھر حق ملے گا، کتنے انسانوں کو حق ملے گا، اور تمہارے اخلاق کی وجہ سے جن کو حق ملے گا، قیامت کے میدان میں میرے غوث و خواجہ خوش ہوں گے کہ اچھا یہ ہمارا سپاہی، اس کے پیچھے اس کے اخلاق سے اتنے لوگوں کو حق سمجھ میں آیا، اولیاء کا راستہ ملا، یہ اولیاء کی چوکھٹوں پر جانے والے بنے، یہی تو حق کا نظام ہے۔ اس زمانے کے اندر میں حق کا رخ کیا ہے؟ کیونکہ نئی جماعت بنا دی جائے، اور ایک نیا مسلک بنا دیا جائے، نئی پیر مریدی کا نظام چلا دیا جائے، یہ حق کا نظام ہے؟ یہ تو فرقہ اور فتنہ ہے، یہ دین کو بیچنے کے مترادف ہے۔ پھر امت کے لیے اس وقت حق کا نظام، جو حق ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے، چھڑا دیا گیا ہے، وہ اہل اللہ کے دروں کا اور اہل اللہ کے نظاموں کا اور خانقاہوں سے ان کی جو دوری ہو گئی ہے، ان کو، پوری امت کو اور انسانیت کو ان سے قریب کرنا، یہی حق کا اس وقت میں سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور اس بڑے حق کے دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ذمہ داری خواجہ خواجگان نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔